انا بے شک اول الناس سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ ولی، سب سے زیادہ مناسبت رکھنے والا بھی ابراہیم علیہ السلام سے، للذین وہ ہیں، للذین اتبعوہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی وہذا اور یہ النبی نبی، والذین آمنوا اور جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے، واللہ اور اللہ ولی المؤمنین دوست ہیں، ولی ہیں مومنین کے۔ اس طرح یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عیسائی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے ایک تو ان کو بتایا کہ تم کیسے یہ بات کہتے ہو، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے گزرے ہیں ان سے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین لوگ کون ہیں۔ اولا ہے جو سب سے زیادہ حقدار ہے، سب سے زیادہ جن کا رائٹ بنتا ہے ان کے قریب ہونے کا۔ اولا ولی سے بھی نکلا ہے، ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، قریب۔ ولی کے ولایا جو ہے یا ولا مختلف معنی میں یہ آتا ہے، اور ایک اس کا معنی ہے جو ایسی دو چیزیں جو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہوں، ایک دوسرے کے لیے ہوں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے، وہ ایک دوسرے کے لیے ضروری ہوں۔ ولا کا ایک جو مطلب ہے، یہ جو اونٹ پہ جو کجاوا رکھا جاتا ہے جس کے اوپر سواری کی جاتی ہے، اس کے نیچے جو ہے نا، اونٹ کو تھوڑا اس کے لیے کجاوے کو کمفرٹیبل بنانے کے لیے تاکہ اس کو نہ چبھے، اس کے نیچے ایک گدیلی ٹائپ کی ایک کپڑا سا رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو نہ چبھے۔ اب وہ جو کپڑا اس کو ولا کہا جاتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اوپر سے کوئی چیز کجاوے کے اندر سے گرے تو گرے، کجاوا خود بھی گر جائے، اونٹ کے ساتھ وہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ولایا کا ایک مطلب ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بچہ اور اس کی ماں جا رہے ہیں، اب یہ دونوں ہم ساتھ ہوں گے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، لیکن ماں جو ہے نا یا باپ ہے تو وہ بچے کی نا ٹیک کیئر کرے گا۔ اسی سے اولل الامر بھی نکلا ہے، ایسے لوگ جو ہمارے فرما روا ہیں اور ان کا ایکچوئل جو پرپز ہوتا ہے کہ وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، ان کے پاس اتھارٹی بھی ہوتی ہے، ان کو ہم فالو بھی کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب کون لوگ ہیں؟ للذین اتبعوہ، وہ لوگ سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ ان کی پیروی کے اعتبار سے ملٹیپل ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل سب سے پہلے وہ لوگ جو ان کے وقت ان کے ساتھ، کچھ مفسرین نے فرمایا ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کے اور جو شہر تھا ابراہیم علیہ السلام کا جہاں آزر رہتے تھے، عراق کا شہر تھا، تو جنہوں نے ان کے ساتھ ہجرت کی، ظاہر ہے وہ بھی ان کی اتباع کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جنہوں نے اتباع کی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ بھی شامل ہو سکتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی، دین ابراہیمی کے اوپر رہے، وہ بھی مراد ہو سکتے۔ اس سے مراد مسلمان بھی ہو سکتے جو دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پہ چلتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نا یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک نمونہ ہے، بہت بڑا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک لیڈ کا رول دیا تھا، اللہ نے ان کو ایک رول ماڈل بنایا تھا۔ اور رول ماڈل کیسے بنایا کہ اللہ نے ان پہ ہر قسم کی آزمائشیں، جان کی آزمائش، فیملی کی آزمائش، ہجرت کی اور مال کی اور دولت کی، ہر قسم چیز کی آزمائش، اللہ نے ان کے اوپر ہر آزمائش ڈالی، اور آزمائشیں بھی ویسی جو کہ ایکسٹریم لیول کی ہو سکتی، سب سے مشکل جو حالات آ سکتے ہیں اللہ نے وہ ابراہیم علیہ السلام کو دیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جانی آزمائش آئی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اب آگ میں پھینکا جانا دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک سب سے بڑی آزمائش ہو سکتی ہے۔ جان تو جائے گی لیکن کس قدر شدت سے، تکلیف سے جائے گی، وہ ایک امپورٹنٹ ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد آخری عمر میں ہوئی، وہ جب اچھے خاصے جو ہے ان کی ایج ہو چکی تھی، مفسرین فرماتے ہیں اس وقت اللہ نے ان کو اولاد دی۔
اللہ نے ان کو اولاد دی اور کہا کہ اپنی فیملی کو لو، اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو لو اور ایک سفر پہ نکل جاؤ. اور سفر پہ بھی کیسا؟ ایک ایسا سفر جس میں سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے ایک ایسی جگہ پہ لے کے جاؤ جہاں پہ زندگی کا کوئی آثار نہیں ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو آپ خود سوچیں، ڈز اٹ میک سینس؟ یہ کوئی میک سینس کرتی ہے یہ بات کہ اپنے گھر سے اٹھو، سب سے پہلے تو اپنے گھر سے نکلے، باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑا، اکیلے تنے تنہا نکل گئے. وہ تھا. اس کے بعد جب اللہ نے بیوی دی، بچہ دے دیا، تو کہا اب اس بچے کے ساتھ اٹھ کے ٹریول کرو. شام سے یا فلسطین سے کہاں سے وہاں سے چلے اور مکہ آئے. اور مکہ میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک بے آب و گیا ریگستان تھا، نہ کوئی درخت، نہ پانی، نہ چرند، نہ پرند، کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر کیا کہا؟ ان کو چھوڑو، واپس چلے جاؤ. پھر جب تھوڑے سے اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گئے، تو اب کیا کہا؟ اب ان کو ذبح کر دو. ایک بیٹا ہے، آخری عمر ہے اور چھوٹا ہے، یعنی دوڑنے کے قابل ہوا ہے، میں بھی 6 سال 7 سال 8 سال. اس پہ تو زیادہ محبت ہوتی ہے نا بچے سے، امید بن جاتی ہے ہاں اب یہ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، اب کچھ کام کاج کرنے کے قابل بھی ہو گیا. اب کیا حکم دیا؟ ذبح کر دو. ہے ذبح کر دو؟ ہاں ذبح کر دو. کسی بات کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے کوسچن اٹھایا؟ حالانکہ ظاہری اعتبار سے کوئی بھی آزمائش میک سینس نہیں کر رہی، تکلیف نظر آ رہی ہے، پریشانی نظر آ رہی ہے، دکھ نظر آ رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہمیں یہ بات کا سبق دیتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، حالات بظاہر جیسے بھی ہوں، جو بھی نظر آ رہا ہو، اگر تمہیں اللہ پہ توکل ہے، اگر تمہیں اللہ پہ یقین ہے، تو سمجھ لو کہ اسی میں اللہ نے تمہارے لیے بہتری رکھی ہوئی ہے. ہم میں سے کسی پہ بھی ابراہیم علیہ السلام جیسی یا ان سے زیادہ بڑی آزمائش نہیں آ سکتی. ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہم جس سچویشن سے گزر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے. میرا رب دیکھتا بھی ہے اور سن بھی رہا ہے. تو مجھے کس بات کی ٹینشن ہے؟ جب ہمیں اس بات پہ یقین ہو جائے گا کہ یہ جو حالات، جو پریشانی، جو مصیبت، جو آزمائش میرے اوپر ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے اور اسی میں میرے لیے بہتری ہے. وَهَذَا النَّبِيُّ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے زیادہ قریب ہے. یہ تو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہی تو ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو زندہ کرنے والے ہیں. یہ نبی ہیں جو سب سے زیادہ قریب ہیں. تم کہاں سے اپنی قربت کے دعوے لے کے آ رہے ہیں؟ اور پھر والذین آمنوا، ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی شخصیت ہے، تو ایمان والوں کو ان کے قریب کر کے، ان سے مناسبت دے کے، ان سے جوڑ کے ایمان والوں کی عزت میں اضافہ کیا گیا کہ ایمان والے کو اللہ کیسے ڈگنیفائی کر رہے ہیں، کیسے ان کی تکریم کر رہے ہیں، ان کی عزت کر رہے ہیں کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ قریب ہو ابراہیم علیہ السلام کے. تو کون ہوں گے قریب؟ اتبعوہ، جو ان کی اتباع کریں گے. اور پھر سب سے بڑھ کے ابراہیم علیہ السلام بھی مخلوق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہے. ان سے تعلق جڑنا یہ بلا شبہ بہت اونچی بات ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن اس کو فرمایا کہ ہم نے آپ کا ذکر، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ بلند کیا ہے. تو ظاہر ہے جس کا مرتبہ بلند ہے اس کے ساتھ کسی کو جوڑا جائے گا تو بہت بڑی بات ہے. لیکن ان سب سے بڑھ کے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہے مومنین کے ولی، اللہ ہے مومنین کے دوست، اللہ ہے مومنین کا خیال رکھنے والا. مومنین کے لیے اس سے زیادہ بلند مرتبہ، اس سے زیادہ تکریم، اس سے زیادہ ڈگنیٹی، اس سے زیادہ پریسٹیج ہو نہیں سکتی کہ اللہ خود اپنی کتاب میں خود فرما رہے ہیں واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنین کے دوست ہیں، اللہ مومنین کے ساتھی، اللہ ہیں ان کی کیئر کرنے والے، اللہ ہیں ان کا خیال کرنے والے، اللہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا ہر موقع پہ ساتھ دیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ان پہ جو آزمائشیں بھیجی تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ساتھ